بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ہمارا اپنا درس کا جو سلسلہ چل رہا ہے، اس میں ہم لوگ علماء اور مفکرین کے درمیان فرق کیا ہے، اس سے متعلق کچھ بنیادی باتیں سمجھنے کے بعد ایک مثال، ایک نمونے کے طور پہ مولانا وحید الدین خان کے افکار کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ان کی اپنی تحریروں کی روشنی میں بعض ایسی مثالیں ہم دیکھ رہے ہیں جو ہمارے سامنے اس حقیقت کو، جس کو ہم نے پہلے ذکر کیا تھا، بہت اچھی طرح واضح کر رہی ہیں کہ آدمی اگر علم اور علماء کے طریقے سے ہٹ کر فکر کا وہ راستہ اپناتا ہے، غور و فکر کا وہ باب کھولتا ہے، وہ دروازہ کھولتا ہے جو عام طور پہ مفکرین کی روش ہے، تو اکثر وہ قوم کو کیا دیتا ہے نہیں دیتا ہے یہ بعد کی بات ہے۔ سب سے پہلے مرحلے میں ہوتا یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ میں جو حقائق ثابت ہیں، عقائد ثابت ہیں، جو باتیں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں، جن پہ ایمان لانا واجب ہے، جن کے انکار سے آدمی اسلام کے دائرے سے باہر ہو سکتا ہے، یہ چیزیں متاثر سب سے پہلے ہوتی ہیں۔ اب یہ متاثر ہونے میں کئی درجات ہیں۔ کچھ لوگ اگر جرأت زیادہ رکھتے ہیں، کھلے الفاظ میں انکار کر دیتے ہیں، کچھ لوگ ذرا سا محتاط ہوتے ہیں تو کھلے الفاظ میں انکار کرنے کے بجائے نسبتاً محتاط الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ یہی ہم لوگ دیکھتے سمجھتے آ رہے ہیں، اسی کی مثالیں ہم نے دیکھی۔ اب تک ہم نے مولانا وحید الدین خان کی تحریروں کی روشنی میں یہ دیکھا کہ وہ ایک مفکر کی حیثیت سے جو کچھ بھی لکھ رہے ہیں، اس میں انہوں نے کیسی بڑی بڑی غلطیاں کی اور کیسی بھیانک غلطیاں کی۔ ان میں سے ایک بات ہم نے سنی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ کہا، اسوہ کاملہ نہیں۔ گزشتہ درس میں ہم نے یہ سنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے، یہ عقیدہ جو کہ صحیح عقیدے کے بالکل خلاف ہے، اور ساتھ میں یہ عقیدہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب لوٹ کر نہیں آئیں گے، قیامت کے قریب واپس نہیں آئیں گے، یہ مسئلہ ان لوگوں نے پیش کیا۔ ہم نے جو ہے اس کی تفصیل بڑی آپ کے سامنے رکھی، اور اس سلسلے میں صحیح موقف کیا ہے یہ بھی ہم نے گزشتہ ہفتے آپ کے سامنے رکھا۔ آج اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے ابھی بھی ہم لوگ اسی ایک کتاب میں ہیں، قیامت کا الارم، مولانا وحید الدین خان کی یہ تصنیف، یہ کتاب جو قیامت کے الارم کے نام سے، انسانی تاریخ کے خاتمے کا آغاز، اسی کتاب میں ہم لوگ ہیں، اس لیے کہ خود اس کتاب، اس ایک کتاب میں اتنی بڑی بڑی باتیں اور اتنی بھیانک غلطیاں ہیں صحیح عقیدے کے مطابق، علماء اہل السنہ والجماعہ کے جو بنیادی عقائد ہیں ان کے مطابق، کہ وہ خود ایک لمبا وقفہ چاہتی ہیں۔ آج بھی، اور یہ بات میں صاف کر دوں کہ جو بھی مسائل میں چھیڑ رہا ہوں، ان مسائل میں نے ایسی بھی کوئی کوشش نہیں کی کہ باقی پوری طریقے سے احاطہ کروں کہ واقعی اس میں اور کیا کیا مسائل ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ انداز لکھنے کا اس قدر دلائل سے آزاد ہے، قلم اس قدر آزاد ہے، اور اس قدر زیادہ جو ہے فکر پر مبنی ہے، دلائل سے زیادہ، حقائق سے زیادہ اپنی ایک سوچ، اور اگر صحیح لفظ اگر استعمال کریں تو اپنے خیالی گھوڑے دوڑانے کا ایک ایسا مزاج آپ کو اس کتاب کے اندر ملے گا، دوسری تحریروں میں بھی ہے لیکن اس میں، کہ آپ ہر لمحے میں گرفت کر سکتے ہیں، اور اتنی دقیق گرفت کے لیے اگر ہم جائیں گے تو جو بنیادی مقصد ہے اس تک ہم نہیں پہنچ پائیں گے۔ اس لیے بہت سی چیزیں اگر اس کتاب میں ہماری گفتگو میں نہیں آ رہی ہیں تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم جو ہے ان چیزوں سے متفق ہیں، نہیں، ایسی بات نہیں، ہم تو کچھ بنیادی مسائل کو لے کے گفتگو کر رہے ہیں، ورنہ گرفت کرنے کے لیے اور بہت سی باتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ کوشش کریں گے کہ اس کتاب سے فارغ ہونے کے بعد کچھ بنیادی باتیں ادھر ادھر سے اور بھی جو انہوں نے کہی ہیں، جو صریح طور پر قرآن کی یا حدیث کی کہی ہوئی بات کے بالکل خلاف ہیں، فکر کی بنیاد پہ انہوں نے کہی ہیں، ان کا ہم لوگ انشاءاللہ جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ آج کے درس میں مولانا وحید الدین خان کی اور کچھ گمراہیوں یا ایسے بنیادی مسائل کی طرف توجہ ہم دیتے ہیں جس میں انہوں نے قرآن اور سنت صحیحہ سے ثابت شدہ حقائق کا انکار کیا کھلے الفاظ میں۔ ان میں سے ایک مسئلہ ہے مہدی کا۔
مہدی کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ بات واضح طور پہ معلوم ہوتی ہے کہ قیامت کے قریب یہ ہوگا، یہ معاملہ پیش آئے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے، اور خاص طور پہ حضرت فاطمہ کے فرزند حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل میں سے ایک شخص ظاہر ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا ان کا نام محمد ہوگا اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ نبی نے کہا کہ میرا نام ان کے نام سے موافقت کرے گا اور ان کے باپ کا نام میرے باپ کے نام سے موافقت کرے گا، محمد بن عبداللہ ان کا نام ہوگا۔ صفات بھی اللہ کے نبی نے بتائی کہ اعلی الجبہہ، چوڑی پیشانی والے ہوں گے، اقن الانف، ایک دم کھڑی ناک والے ہوں گے، اور ان کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی باتیں بتائیں کہ ایک حکمران کے 3 بیٹے آپس میں لڑیں گے، 3 بیٹے آپس میں لڑیں گے کہ ایسے لڑائی کے موقع پر یہ ظاہر ہوں گے، اللہ تعالیٰ ایک عام انسان کی حیثیت سے یہ جی رہے ہوں گے، ایک عام انسان کی حیثیت سے جی رہے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو ہے ایک رات میں درست کر دیں گے۔ درست کر دیں گے کا مطلب کیا ہے؟ ایک عام انسان کی حیثیت سے جو ان کی حیثیت تھی اس کو ہٹا کر اللہ تعالیٰ ایک شریف انسان، ایک معزز انسان کی حیثیت سے ایک دن میں ان کے معاملہ ٹھیک کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد یہ مکہ میں ظاہر ہوں گے، مکہ میں ظاہر ہوں گے۔ ابتدا میں جب یہ ظاہر ہوں گے تو لوگ جو ہے ان کے ہاتھ پر، نبی کا حکم ہے کہ ان کو پہچان کر جو علامتیں بتائی گئی ان کی روشنی میں ان کو پہچانو، پہچان کر ان کے اوپر ہاتھ پر بیعت کرو، اقرار کرو، ایک حکمران کی حیثیت سے بیعت کرو اور ان کا ساتھ دو۔ اس کے بعد کہا کہ ابتدا میں ان کے ساتھ دینے والے کم ہوں گے، دوسرے لوگ زیادہ ہوں گے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے ساتھیوں کو غلبہ عطا کرے گا، اور اس کے بعد 7 سال تک یہ حکومت کریں گے۔ ان کے زمانے میں خوب خوشحالی عام ہوگی، اور اس کے اختتام میں بالکل آخری زمانے میں وہ صورتحال ہوگی کہ یہ دمشق، مکہ میں ہوں گے لیکن پھر دمشق منتقل ہو جائیں گے، دمشق کی جامع مسجد میں یہ نماز پڑھا رہے ہوں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتر کر آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی وقت اتر کر آئیں گے جن کا ذکر ہم نے کیا تھا۔ مختصراً میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا تاکہ ایک پورا مہدی کا تصور آپ کے سامنے ہو۔ ان کا نام مہدی کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک ہی دن میں ان کو جو ہے درست کر دیں گے، ٹھیک کر دیں گے، اس لیے ان کو ہدایت یافتہ مہدی کہا گیا ہے۔ اور ان کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ ایک علامت، ایک نشانی ہے کہ یہ اگر آ گئے تو اب قیامت بہت قریب ہے، اب قیامت بہت قریب ہے۔ ان کے آنے اور ان کے آنے کے بعد جو حالات پیدا ہوں گے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوں گی۔ یہ آئیں گے تو دین کی کسی مسئلے میں جو ہے کوئی تبدیلی نہیں لائیں گے، اسی شریعت کے اوپر عمل کریں گے، وہی معاملہ انجام دیں گے۔ اس معاملے میں بہت سی گمراہیاں ہیں۔ رافضہ شیعہ کے پاس مہدی کا ایک تصور ہے، مہدویہ ایک فرقہ ہے ان کے پاس اپنا ایک تصور ہے، بہت سے لوگوں نے دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں، یہ ساری باتیں ہیں، ان سب پہ ہمیں گفتگو نہیں کرنا ہے۔ فی الوقت ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ حدیث میں یہ سارے حقائق آئے ہیں۔ بطور نمونہ میں آپ کے سامنے 2-4 حدیثیں پڑھ کے مختصراً سنا دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا کیا باتیں کہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ احادیث وارد ہیں، دیکھیں اللہ کے نبی نے کہا، یہ روایت مستدرک حاکم کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یخرج فی آخر امتی المہدی، حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ میری امت کے آخری حصے میں مہدی نکلیں گے، یسقیہ اللہ الغیث، اللہ تعالیٰ ان کو خوب جو ہے بارش سے سیراب کریں گے، وتخرج الارض نباتها، زمین جو ہے اپنے پودے نکالے گی، اور کہا وَيُعْطِ الْمَالِ وَتَكْثُرُ الْمَاشِيَ وَتَعْظُمُ الْأُمَّةِ يَعِيشُ 7 أو 8، یعنی ان کے زمانے میں مال بڑھ جائے گا، جانور بڑھ جائیں گے، اسی طرح سے امت بھی بہت زیادہ ہو جائے گی، امتی، اور وہ 7 یا 8 سال تک جو ہے زندگی گزاریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں اور بھی کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے المہدی منا اہل البیت یصلحہ اللہ فی لیلہ، یہ روایت مسند احمد وغیرہ کی صحیح روایت ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ مہدی ہم میں سے، یعنی اہل بیت میں سے ہیں، اللہ کے نبی کے خاندان میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک رات میں ان کے معاملات کو ٹھیک کر دیں گے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ المہدی منی، مہدی مجھ سے ہیں، اجل الجبہہ،
کشادہ پیشانی والے ہوں گے، اقن الانف، کھڑی ناک والے ہوں گے، یملأ الارض قسطا وعدلا، زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، کما ملئ الظلم وجورا، جیسے ان سے پہلے جو ہے ظلم اور زبردستی سے بھری ہوئی تھی، یملک 7 سنین، 7 سال تک وہ حکومت کریں گے، مالک رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو روایت میں نے ذکر کی، یہ سنن ابی داؤد وغیرہ کی ہے۔ ایک اور روایت حضرت ام سلمہ سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ روایت بھی سنن ابی داؤد کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المہدی من عطرتی، مہدی میرے قریبی رشتہ داروں میں سے ہوں گے، من ولد فاطمہ، حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ ایک اور روایت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اسے جو ہے حارث ابن ابی اسامہ ایک عالم ہے، ان کی کتاب مسند ہے، اس میں انہوں نے نقل کیا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ینزل عیسی ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم اتریں گے، فیقول امیرہم المہدی، تو ان کا مسلمانوں کے امیر مہدی کہیں گے۔ حضرت عیسیٰ جب اتریں گے تو اس وقت مہدی مسلمانوں کے امیر ہوں گے، مسلمانوں کے امیر ہوں گے۔ ان الفاظ پہ غور کیجیے، اس لیے کہ ابھی جو باتیں ہم وحید الدین خان کی تحریر میں پڑھنے جا رہے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ ان ساری احادیث کا کھلا انکار ہے، کھلے الفاظ میں انکار ہے بغیر کسی اس کے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، فیقول امیرہم المہدی، ان کے مہدی، ان کے امیر، مسلمانوں کے امیر مہدی کہیں گے تعال صلی بنا، آئیے ہماری نماز پڑھائیے، ہمیں نماز پڑھائیے۔ فیقول لا ان بعضهم امیر بعض تکریمۃ اللہ هذه الامہ، تو وہ کہیں گے کہ نہیں، ان میں کا بعض یعنی اس امت کا بعض ہی بعض کی امامت کرے گا، میں تو پچھلے امت کا نبی تھا، لیکن اس وقت اس امت کے لیے امامت کا حق تم ہی رکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ اعزاز بخشا ہے۔ حارث ابن ابی اسامہ کی ایک کتاب ہے مسند الحارث، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے جس میں عیسیٰ ابن مریم جب اتریں گے تو اس وقت مہدی موجود رہیں گے، اس وقت مہدی موجود رہیں گے، اور مہدی امیر ہوں گے، مسلمانوں کے امیر ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ کے اترتے وقت جو نماز پڑھا رہے ہوں گے وہ مہدی ہوں گے۔ یہ 3 بڑی حقیقتیں اس روایت سے ثابت ہوتی ہیں، ان کی ضرورت پیش آئے گی آگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بھی روایتیں ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے ابو داؤد ہی کی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا جو ہے ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ عرب کا بادشاہ بنے گا میرے خاندان کا ایک ایسا آدمی کہ اس کا نام میرے نام سے موافقت کرے گا، اور دوسری روایت میں اس کا نام میرے نام سے موافقت کرے گا اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام سے موافقت کرے گا۔ تو عرب کا مالک ہوگا، بادشاہ ہوگا، یہ سب الفاظ حدیث کے صاف الفاظ ہیں۔ کئی روایتیں ایسی ہیں جن میں واضح الفاظ میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی کے بارے میں یہ کہا۔ اب یہاں دیکھیں، یہ مہدی سے متعلق کچھ باتیں ہیں جو میں نے مختصراً آپ کے سامنے ذکر کی، اور بھی روایتیں موجود ہیں، لیکن مولانا وحید الدین خان صاحب مہدی کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ یہ قیامت کا الارم ہے، صفحہ نمبر 126۔ کہتے ہیں صفحہ نمبر 130 میں کہتے ہیں مہدی کے بارے میں عام تصور یہ ہے کہ جب وہ ظاہر ہوگا تو اس کے اندر ایسی امتیازی اوصاف ہوں گے کہ لوگ فوراً اس کو پہچان لیں گے اور جوق در جوق اس کے ساتھی بن جائیں گے، لیکن حدیث میں مہدی یا رجل مومن کی تصویر اس سے بالکل مختلف ہے، حدیث میں اس سے بالکل مختلف ہے۔ کیا مختلف ہے وہ انہوں نے دوسری جگہ لکھا ہے، یہی اسی کتاب میں قیامت کا الارم صفحہ نمبر 126 میں لکھتے ہیں مہدی یا رجل مومن، کہتے ہیں اب اس دور کے اس مثبت کردار کو لیجئے جس کا ذکر حدیث میں مہدی یا رجل مومن کے الفاظ میں کیا گیا ہے۔ یہ کردار بھی کوئی پر اسرار کردار نہیں، یہ ایک معلوم کردار ہے جس کو عام اصولوں کے تحت مطالعہ کر کے سمجھا جا سکتا ہے۔ مہدی یا رجل مومن کے ذریعے ادا کیے جانے والے مثبت کردار کے 2 پہلو ہیں، معرفت اور دعوت، یعنی نئی دریافت کردہ حقائق کی روشنی میں معرفت اعلیٰ کا حصول، اور اسی طرح نئے حاصل شدہ ذرائع کی مدد سے اسلام کی دعوت کو مؤثر انداز میں عالمی سطح پر پھیلانا۔ ایک تیسرا حوالہ بھی ذکر کر کے میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ تیسرا حوالہ یہ ہے، انہوں نے لکھا ہے حدیث، ایک روایت سنن ابن ماجہ میں ایک روایت آئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ لا مہدی الا عیسیٰ ابن مریم، کوئی مہدی نہیں ہے سوائے عیسیٰ ابن مریم کے، یعنی عیسیٰ ابن مریم ہی مہدی ہوں گے، عیسیٰ ابن مریم ہی مہدی ہوں گے، ایسی ایک روایت ابن ماجہ میں آئی ہے۔ اس کی بنیاد پر بعض اہل علم نے یہ بات سمجھی کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی کی صفت ہوگی مہدی،
لیکن صحیح قول یہ ہے کہ یہ روایت پہلے ضعیف ہے، یہ روایت ضعیف ہے۔ اور اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو احادیث آئی ہیں جن کا ذکر گزشتہ ہفتے گزرا وہ، اور مہدی کے بارے میں جو صفات آئی ہیں حدیث میں، یہ دو الگ الگ کردار ہیں، ایک دوسرے سے کوئی مطابقت نہیں رکھتے۔ اور مسند حارث ابن ابی اسامہ کی مسند سے ابھی میں نے ایک روایت آپ کے سامنے نقل کی کہ عیسیٰ علیہ السلام جس وقت اتریں گے اس وقت مسلمانوں کے امیر مہدی ہوں گے، مسلمانوں کے امیر مہدی ہوں گے۔ اس سے دو شخصیتیں الگ الگ ہیں، یہ بات ثابت ہوتی ہے، لیکن مولانا کا ماننا یہ ہے کہ یہ دونوں شخصیتیں ایک ہی ہیں۔ اس بات کو لکھنے کے بعد اصل میں وہ کہنا کیا چاہتے ہیں، ایک بہت اہم مسئلہ آپ کے سامنے بیان کروں۔ وہ یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ مہدی جو ہوں گے، مہدی ان کے بارے میں یہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں، ان کا نام محمد ہوگا، ان کا والد کا نام عبداللہ ہوگا، ان کے چہرے کی علامتیں، ان سب چیزوں میں سے کسی چیز کی کوئی حقیقت نہیں، بس ایک شخصیت ہوگی، ایک شخصیت آئے گی، اور ساتھ میں یہ جو تصور دیا گیا ہے کہ وہ حکمران بنیں گے، 7 سال تک حکومت کریں گے، لوگ ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، پھر ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے، یہ سب باتیں کہتے ہیں، یہ سب باتیں کوئی حقیقت نہیں ہیں ان کی، حالانکہ حدیثوں میں آئی ہیں، ان سے انکار کرتے ہیں، اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ یہ ایک عام قسم کے آدمی ہیں جن کا کام صرف 2 ہوگا، 2 کام کریں گے۔ 2 کام کیا ہے؟ ایک تو یہ جو ہے معرفت کا پیغام دیں گے، معرفت، اللہ تعالیٰ کی معرفت، جدید وسائل کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کی معرفت کا پیغام دیں گے، اور دوسرا کام کیا کریں گے؟ جدید وسائل کو استعمال کر کے دعوت کا کام کریں گے، دعوت اللہ کے لیے اس کا استعمال کریں گے۔ گویا مطلب یہ ہوا کہ جو شخصیت مولانا پیش کر رہے ہیں مہدی کی، وہ شخصیت اس شخصیت سے بالکل مختلف ہے جو شخصیت احادیث کے اندر آئی ہے۔ دوسرے الفاظ میں سے یوں کہیے کہ مولانا کو جو ہے ان احادیث سے کچھ لینا دینا نہیں ہے جو حدیث میں مہدی کے تعلق سے آئی ہیں، ان کی شخصیت کی ان صفات کا انکار ہے، ان میں کے بجائے اپنی ذہن اور اپنی سمجھ کے مطابق یہ جو درجہ انہوں نے متعین کیا کہ ان کے 2 کام ہوں گے، ایک جو ہے معرفت، اللہ تعالیٰ کی معرفت کا پیغام دیں گے، اور دوسرا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی دعوت کا کام کریں گے۔ یہ 2 باتیں انہوں نے کہاں سے لی، کس حدیث سے لی، اس کی کوئی بنیاد نہیں، یہ ان کے اپنی ذہن کی ایجاد ہے۔ اور ہم لوگ جب انشاءاللہ قیامت کے الارم کے تفصیلی دراسے کی طرف لوٹیں گے، اور انشاءاللہ ممکن ہے بہت جلد اس کی طرف آئیں گے، وہاں میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ یہ مسئلہ اتنا سیدھا بھی نہیں کہ جس میں صرف حدیثوں کا انکار کیا جا رہا ہے۔ حقیقت میں یہ کئی چیزوں کو جوڑ کر ایک خاص قسم کا جو ہے ایک پیغام دینا چاہ رہے ہیں، اور خاص قسم کا ایک ماحول پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، جس کی روشنی میں بعض لوگوں کا یہاں تک کہنا ہے کہ لگتا یہ ہے کہ وہ خود کے مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ یہ بات انشاءاللہ بات آگے آئندہ، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ خود انہوں نے انکار بھی کیا، کہا کہ نہیں میں دعویٰ نہیں کرتا کہ میں مہدی ہوں، لیکن اس میں بھی ایک قسم کی جو ہے کیا کہیں اس کو، ہوشیاری ہے کہیں یا کچھ اور کہیں، یہ انشاءاللہ ہم لوگ واپس لوٹ کر سمجھیں گے۔ لیکن مختصر الفاظ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، مہدی کی شخصیت کا جو تصور احادیث میں دیا گیا ہے، جن میں سے کچھ حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ان حدیثوں کا کوئی جو ہے لینا دینا نہیں، بس ایک عام سی شخصیت ہے جو صرف یہ 2 کام، بڑے کام کرنے کے لیے آئے گی۔ اس کے سلسلے میں میں آپ کو جو ہے واپس لوٹ کر پھر کچھ باتیں بیان کروں گا۔ یہ ہو گئے مہدی کے بارے میں، یہ ہو گیا مہدی کا معاملہ۔ اسی سے ملتا جلتا ایک اور مسئلہ ہے جس کا انکار مولانا وحید الدین خان نے کیا۔ مہدی کے بعد ایک اور مسئلہ جو شریعت کی روشنی میں ایمان کا مسئلہ ہے، لیکن مولانا جو ہے مطلب اس کی تفسیر ہی کچھ ایسی کرتے ہیں کہ ایمان کا یہ مسئلہ جو ہے نکل جاتا ہے وہاں سے۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ ہے دجال کا مسئلہ۔ دجال کیا ہے؟ احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات منقول ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 30 سے زیادہ سیأتی فی دجالون کذابون 30 دجالون کذابون، 3 جو ہے جھوٹے دجال آئیں گے۔ دجال کے معنی ہوتے ہیں دھوکہ باز، کذاب کے معنی ہوتے ہیں جھوٹا۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام بات پہلے یہ بتائی کہ میری امت میں 30 دجال پیدا ہوں گے۔ کیا مطلب ہے؟ اہل علم نے وضاحت کرتے ہوئے دوسری احادیث کی روشنی میں کہا کہ 30 نبوت کے جھوٹے دعوے دار پیدا ہوں گے جو اپنی نبوت کا دعویٰ کرتے ہوئے لوگوں کو دھوکہ دیں گے۔ اس معنی میں یہ 30 قسم کے عام دجال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیے، لیکن اس کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ خاص دجال کا تذکرہ کیا۔ دجال کے نام سے خاص شخصیت کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا۔ وہ جو شخصیت ہے اس سے متعلق کچھ باتیں پہلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اسلامی شریعت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ
ہر نبی اپنی امت کو ایک دجال، خاص قسم کے دجال سے ڈراتا تھا. میں بھی تمہیں ڈراتا ہوں. اور ڈرانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صفات بیان کی کہ وہ صفات کیا ہوں گی، وہ کون ہوگا، کیا کرے گا. یہ سب میں بڑی تیزی کے ساتھ کچھ اس کتاب سے پڑھتا ہوں اور کچھ ایک دوسری کتاب سے کہ دجال کون ہے. احادیث کی روشنی میں یہ خاص قسم کا ایک دجال کون ہے. ذہن میں رکھیں، پہلے 30 دجال جو ذکر کیے گئے ہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ عام قسم کے لوگ جو لوگوں کو دھوکہ دیں گے، فلاں کریں گے، ان کا ذکر ہے. لیکن ان سے ہٹ کر ایک خاص دجال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا. وہ کون ہوگا، اس کی صفات کیا ہوں گی، میں کچھ آپ کے سامنے پڑھ دوں. کچھ احادیث آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. سب سے پہلے جو ہے آپ کے سامنے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت پڑھتا ہوں، جو روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت ہے. کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہتے ہیں کہ میں سو رہا تھا اور نیند میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خواب بیان کر رہے ہیں کہ میں نیند میں تھا، سو رہا تھا، اور خواب میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا. صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے. اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ اس خواب میں نے عیسیٰ ابن مریم کو دیکھا، پھر میں نے دجال کو دیکھا. عیسیٰ ابن مریم کو دیکھا، پھر دجال کو دیکھا. اور آپ یہ بات جانتے ہیں نبی کا خواب سچا ہوتا ہے. اور نبی کا صرف خواب نہیں، خواب کے بعد نبی اپنی زبان سے ایک حقیقت کے طور پہ بیان کر رہے ہیں، جو صفات آ رہی ہیں. دجال کو دیکھا اور دجال کی صفات اللہ کے نبی نے بیان کی. کہا فَإِذَا رَجُلٌ، دجال کون ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا ایک آدمی ہے، جسیم، بہت زیادہ جو ہے جسیم، یعنی جس جسامت والا، بڑی جسامت والا ہے. احمر، ایک دم سرخ رنگ کا ہے. جعد الراس، دراس، سر کے بال ایک دم گھنگریالے ہیں، یعنی ایک دم مڑے ہوئے بال. اعور العین، اس کی ایک آنکھ کانی، ایک آنکھ کانی، کانا ہے ایک آنکھ سے. کأن عینہ عنبۃ طافیہ، کیسے کانی ہے کا مطلب کیا، اس کی ایک آنکھ ایسے لگتا ہے جیسے ابھر کر باہر آ گئی ہے، جیسے پچکا ہوا انگور. انگور اگر آپ لیں اور اس کو خاص طور پہ جو کالا انگور ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے، اگر آپ اس کو دبائیں تو جس طرح دانہ نکل کر ابل کے باہر آتا ہے، نبی نے کہا کہ اس کی آنکھ جو ہے اس طرح نکلی ہوئی رہے گی. قالوا هذا الدجال اقرب الناس به شبها ابن قطن، اللہ نے کہا کہ یہ جو دجال کی صفات بیان کی گئی، اس سے ملتا جلتا ہوا سب سے قریب تر آدمی اگر شکل و صورت میں کون ہے تو ایک آدمی تھا، اس کا نام عبد العزیٰ ابن قطن. عبد العزیٰ ابن قطن، کہا کہ اس سے ملتی جلتی شکل ہوگی اس کی. رجل من خزاعہ، قبیل خزاعہ کا ایک آدمی ہے یہ، اس سے ملتی جلتی شکل والا ہوگا. یہ صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے. اس میں یہ بات بالکل سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ آدمی ہوگا، موٹا تازہ ہوگا، اس کی آنکھ ہوگی، وہ کانا ہوگا. یہ ساری باتیں اس حدیث میں ہیں. ایک دوسری حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہی سے، صحیح بخاری و مسلم ہی کی ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کانے نہیں ہیں. مسیح دجال جو ہوگا اس کی دائنی آنکھ جو ہے کانی ہوگی، اس کی دائنی آنکھ کانی ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. ایک تیسری حدیث جو صحیح مسلم کی ہے، حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں دجال کی صفت بیان کی. تو آپ نے کہا انہ شاب، یہ دجال جو ہے ایک نوجوان ہوگا. قطط، سخت گھنگریالے بالوں والا، یعنی ایک دم سخت گھنگریالے بال ہوں گے اس کے. عینہ طافیہ، اس کی آنکھ ابل کر آئی ہوئی ہوگی باہر. کأنی اشبہہ بعبد العزیٰ ابن قطن، میں اس کو اگر مشابہت دے کر بتانا چاہوں تو بتا سکتا ہوں کہ وہ عبد العزیٰ ابن قطن سے مشابہت رکھتا ہوگا. صحیح مسلم کی روایت ہے. اس میں بھی دیکھیں شاب، نوجوان، یہ نوجوان انسان ہی کی صفت ہو سکتی ہے. قطط، گھنگریالے بالوں والا ہوگا، آنکھ ہے اس کی، آنکھ ابری ہوئی، یہ سب. اور اللہ کے نبی تشبیہ دے رہے ہیں ایک دوسرے اور انسان سے. یہ ایک روایت ہے. ایسی ایک تیسری، کہیے چوتھی روایت ہے. یہ روایت ابو داؤد کی یہ صحیح روایت ہے کہ اللہ ابو عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان مسیح الدجال رجل قصیر، کہ مسیح الدجال جو ہوگا وہ پست قد آدمی ہوگا. افجع، اس کے جو مطلب پیر جو ہے اس میں عیب ہوگا. جعد، گھنگریالے بالوں ہوگا. آور، اس کی ایک آنکھ جو ہے عیب دار ہوگی. پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور روایت نقل کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت، جو روایت کے جو ہے صحیح مسلم کے اندر، اس میں کہا جفال الشعر، جفال الشعر یعنی بہت زیادہ بالوں والا ہوگا، گھنگریالے بال ہوں گے اور بہت زیادہ گھنے بال والا ہوگا. اور اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا حضرت انس کی روایت میں کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا. اور اللہ کے نبی نے ایک اور روایت میں، وہ روایت بھی صحیح مسلم ہی کہ اس میں کہا کہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر دکھایا کافارا، اس کی پیشانی پر جو لکھا ہوگا کافارا یقرأہ کل مسلم، ہر مسلمان اسے پڑھ لے گا، ہر مسلمان اسے پڑھے گا۔ یہ صفات اس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، اور اس کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بیان فرمائی، کہا ایک اور روایت حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح مسلم کی روایت کہ کہا کہ آدم کے پیدا کرنے سے لے کے قیامت کے قائم ہونے تک دجال سے بڑی کوئی مخلوق اللہ تعالیٰ نہیں پیدا کریں گے، یعنی اتنا جو ہے مطلب عظیم ہوگا، یعنی اتنے بڑے جسم والا ہوگا، اتنا زبردست ہوگا۔ اور اس کی جو ہے کئی صفات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بیان کی ہیں، کئی صفات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بیان کی ہے، اس کی ذاتی صفات کی بات ہے، اس کی ذاتی صفات کی بات ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح مسلم میں ایک روایت نقل کرتے ہیں، بہت مشہور حدیث ہے یہ، دجال کے موضوع پہ اگر کوئی گفتگو کرے یہ حدیث نہ لکھے تو وہ موضوع اس نے پورا ہی نہیں کیا۔ حضرت دجال کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت امام مسلم نے نقل کی روایت، اس کو حدیث الجساسہ کہتے ہیں، حدیث الجساسہ۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ سفر میں تھے، سمندری سفر میں، بھٹکتے ہوئے ہم جا کر ایک جزیرے پر پہنچ گئے، کسی ویران جزیرے پہ، کہاں کچھ پتہ نہیں، پہنچ گئے، اتر کر اندر گئے تو دیکھا جو ہے مطلب خوب بڑے بڑے بالوں والی جو ہے مطلب کوئی ایک جانور قسم کا کوئی جو ہے جساسہ کہتے ہیں، تو وہ آگے بڑھ کر آئے، لوگ گھبرائے، اسے پوچھا تو کون ہے، تو اس نے کہا میں جساسہ ہوں۔ جساسہ کا معنی کیا ہے؟ جاسوسی کرنے والی، خبریں جو ہے دینے والی۔ تو کہا میں جو ہے دجال کے لیے خبریں دینے والی۔ تو پھر اس کے بعد تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا تفصیلی واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ گئے تو دیکھا ایک آدمی بیڑیوں میں بندھا ہوا ہے، بیڑیوں میں بندھا ہوا ہے، اس سے ہماری بات چیت ہوئی، تو اس نے جو ہے اس نے پوچھا کہ کیا وہ نبی جو ہے ظاہر ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ظاہر ہو گئے۔ تو اس نے کہا اس کا مطلب میرے نکل آنے کا وقت بہت قریب ہے۔ اور اس نے یہ بھی پوچھا کہ فلاں جو چشمہ ہے اس چشمے کا کیا حال ہے؟ لوگوں نے کہا کہ وہ سوکھ گیا، تو اس نے کہا کہ یہ علامت ہے کہ میرے نکلنے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ کافی تفصیلی واقعہ ہے، تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ جو ساتھی تھے انہوں نے براہ راست گفتگو کی، دجال سے بات چیت کی، اور واپس لوٹنے کے بعد کہتے ہیں ایک بہت بڑے بوڑھے آدمی کی شکل میں تھا، مضبوط بندھا ہوا۔ واپس لوٹنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چاہا کہ حضرت تمیم داری صحابہ سے بیان کریں، صحابہ سے انہوں نے بیان کیا۔ صحابہ سے جب بیان کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو میں تم کو دجال کے بارے میں بتاتا تھا پہلے ہی، یعنی ہمیں خبر دیتا تھا اللہ تعالیٰ کے بتانے پر، دیکھو آج کیا جو ہے تمیم داری نے میری بات کی تصدیق نہیں کر دی کہ واقعی دجال ہے، یہ بات ہو گئی۔ پھر اس کے ساتھ اس کے علاوہ یہ بھی روایت میں موجود ہے کہ قیامت کے قریب جب دجال ظاہر ہوگا تو وہ آئے گا تو کیا کرے گا، اس کے ساتھ کیا کیا حالات پیش آئیں گے۔ اس سلسلے میں حضرت شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مستقل کتاب لکھی ہے، قصۃ المسیح الدجال۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جس میں دجال کے ظاہر ہونے کے بعد سے لے کے اس کے ختم ہونے تک کے حالات ایک طرح سے مذکور ہیں۔ شیخ البانی نے مختلف روایتوں سے الفاظ اکٹھا کر کے اس پورے واقعے کو، قیامت میں جب آئے گا تو اس پورے واقعے کو ایک ترتیب شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہے۔ میں اس میں سے کچھ منتخب صرف عبارتیں پڑھ کر سناتا ہوں۔ ساری کے سارے جو الفاظ ہیں یہ حدیث کے الفاظ ہیں، یعنی اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں۔ شیخ البانی نے تحقیق کی روشنی میں لکھا ہے، جن کو تفصیل چاہیے قصۃ المسیح الدجال میں دیکھ لیں۔ اس میں انہوں نے جو ہے نقل کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا لوگوں زمین پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے جب سے آدم کو پیدا کیا ہے دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں تھا۔ دوسری بات بیان کی، جس نبی کو بھی اللہ نے بھیجا ہے اس نبی نے دجال کے فتنے سے امت کو ڈرایا ہے، اور میں سب سے آخری نبی ہوں اور تم سب سے آخری امت ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ہماری امت میں ہی آئے گا، اب تک آیا نہیں ہے۔ وہ خارج فیکم لا محالہ، وہ تمہارے درمیان نکلنے ہی والا، آنے ہی والا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا اگر میری موجودگی میں وہ نکل آتا ہے تو میں اس کے ساتھ معاملہ کر لوں گا، لیکن اگر میں موجود نہ رہوں تو ہر آدمی اپنے نفس کا خود ذمہ دار ہوگا کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو کیسے بچاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ شام اور عراق کے درمیان کے ایک علاقے سے نکلے گا، پھر جو ہے مشرق اور مغرب یعنی دائیں اور بائیں علاقے میں جو ہے خوب جو ہے فساد پھیلائے گا، گھومے پھرے گا اور خوب فساد پھیلائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صفات بیان کی، کہا کہ سب سے پہلے وہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد کہے گا میں تمہارا رب ہوں، تم جان لو کہ تم اپنی دنیا میں جو ہے تم اپنے رب کو نہیں دیکھ سکو گے یہاں تک کہ تم انتقال کر جاؤ، یہ علامتیں کہ تم جو ہے دھوکہ مت کھاؤ۔
وہ نبوت کا دعویٰ کرے میرے بعد نبی آنے والا نہیں، تم تصدیق مت کرو. وہ رب ہونے کا دعویٰ کرے گا، اس کو اس پہچاننے کا طریقہ یہ کہ تم زندگی میں رب کو نہیں دیکھ سکتے، اب جس کو دیکھ رہے ہو وہ تمہارا رب نہیں. پھر کہا وہ کانا ہے، تمہارا رب کانا نہیں ہے، اس سے بھی اس کو پہچان لو. اس کی آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا رہے گا، جس کو ہر مومن پڑھے گا، چاہے وہ لکھنے پڑھنے والا ہو یا لکھنے والا نہ ہو. لکھنا نہیں آتا ہو تب بھی وہ مومن بھی پڑھ سکے گا کہ یہ کافر، اس کی آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہے. اسی طرح اس کی صفات لکھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. کہا اس کا فتنہ یہ ہوگا کہ اس کے ساتھ جنت اور جہنم دونوں ہوگی، جنت اور آگ دونوں لے کر آئے گا. لیکن حقیقت یہ ہوگی کہ جو اس کی جنت ہوگی وہ جہنم ہوگی، اور اس کی جو جہنم ہوگی وہ جنت ہوگی. تو جو آدمی اس کی آگ سے مبتلا کر دیا جائے، یعنی اس کی بات پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے وہ آگ میں اگر ڈال دیتا ہے، تو آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرے اور سورہ کہف کی ابتدائی آیتوں کو پڑھ لے. تو کیا ہوگا؟ فَتَكُونُ عَلَيْهِ بَرْدٌ وَسَلَامًا كَمَا كَانَتِ النَّارُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ. جیسے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو گئی تھی، ویسے یہ دجال کی آگ تم پر ٹھنڈی ہو جائے گی. اور اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا کہ اس کا فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک بدو سے، ایک عام جو ہے بدو جو ہوگا، اس سے کہے گا کہ اگر میں تیرے سامنے تیرے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا تو یقین کر لے گا کہ میں تیرا رب ہوں، تو ایمان لے آئے گا؟ تو وہ کہے گا ہاں میں ایمان لے آؤں گا. تو دجال کہے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَيَتَمَثَّلُ لَهُ شَيْطَانًا، تو اس دجال کے کہنے پر دو شیطان یعنی سرکش جن جو ہوں گے، دو شیطان، وہ اس کے ماں اور باپ کی شکل، اس بدو کے ماں اور باپ کی شکل اختیار کر کے آئیں گے اور کہیں گے یا بنیا، اے میرے بیٹے تم اس کے پیچھے چلو، اس کی بات مان لو، یہی تمہارا رب ہے. اور اس کا فتنہ یہ بھی ہوگا کہ ایک انسان پر جو اس کو اللہ تعالیٰ اختیار دے گا تو اسے قتل کر دے گا، اس کو قتل کر دے گا. پھر اس کے بعد کیا کرے گا؟ آرے سے اسے کاٹے گا، کاٹ کر 2 حصوں میں بانٹ دے گا، 2 حصوں میں بانٹ دے گا. بانٹنے کے بعد کیا کرے گا؟ کہے گا دیکھو لوگوں، دیکھو یہ میرا غلام، میرا بندہ ہے، اب اس کو میں نے کاٹ کر 2 حصوں میں بانٹ دیا ہے. پھر اس کے بعد کہے گا میں اب اسے دوبارہ زندہ کروں گا، پھر میں اسے دوبارہ کا زندہ کروں گا. اتنا بڑا کام کرنے کے بعد بھی دیکھو یہ کہے گا کہ میں اس کا رب نہیں ہوں. لوگوں سے کوئی ایک طرح لوگوں کو جو دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا. ہوگا یہی کہ اللہ وہ جو ہے حکم دے گا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ نوجوان جس کو کاٹ کے 2 ٹکڑے کر دیا تھا وہ زندہ اٹھ کھڑا ہوگا. یہ اس کے فتنہ ہوگا. تب اس سے جو ہے دجال پوچھے گا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو وہ آدمی نوجوان کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. وانت عدو اللہ، تو اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے. انت الدجال، تو ہی دجال ہے. واللہ ما کنت قط اشد بصیرۃ بک منی اليوم، اب مجھے اور زیادہ یقین ہو گیا، آج سے پہلے تیرے دجال ہونے کا مجھے اتنا یقین نہیں تھا جتنا آج ہے مجھے. یعنی اللہ کے نبی کی پیشن گوئی کے مطابق یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا اور مجھے یقین ہے کہ تو ہی دجال ہے. اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا اللہ کے نبی نے اس کا فتنہ یہ ہوگا کہ وہ آسمان کو حکم دے گا کہ وہ آسمان سے بارش برسائے، زمین کو حکم دے گا کہ وہ اگائے. تو ہوگا یہ کہ آسمان سے بارش برسنے لگے گی اس کے حکم سے، زمین سے جو ہے پودے اگنے لگیں گے، کھیتیاں لہلہائیں گی. اور اس کا یہ بھی فتنہ ہوگا کہ کسی قبیلے سے گزرے گا، وہ اسے جھٹلائیں گے، تب پھر کیا ہوگا؟ ان کے جتنے جانور ہوں گے سب مر جائیں گے، جو اس پہ ایمان نہیں لائیں گے ان کے سب جانور مر جائیں گے. اس کے مقابلے میں کسی اور قبیلے کے پاس سے گزرے گا، اس پر ایمان لائیں گے تو حکم دے گا آسمان سے بارش برساؤ تو بارش برسے گی، زمین کو حکم دے گا تو خوب جو ہے پیداوار ہوگی. اور ان کے جانور جو ہے جائیں گے تو صبح میں جاتے وقت جتنے ہوں گے شام میں لوٹیں گے تو اس سے زیادہ تر و تازہ ہو کر خوب چارہ چر کر آئیں گے. اور ان کی جو پسلیاں ہوں گی بالکل بھری بھری ہوں گی، یعنی خوب چارہ کھا کر آئیں گے. اور دودھ بھی خوب نکلے گا جو لوگ اس پر ایمان لائیں گے ان کے اندر یہ. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ زمین کا کوئی حصہ باقی نہیں رہے گا مگر یہ کہ اسے وہ رون دے گا، یعنی وہاں پہنچے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے. مکہ اور مدینہ میں جب بھی آنا چاہے گا تو اس کے جتنے داخلے کے راستے ہوں گے ہر راستے پر جو ہے فرشتوں کو جو ننگی تلوار لیے کھڑا ہوا وہ دیکھے گا. تو کیا کرے گا؟ سبقہ، ایک جو ہے مطلب زمین ہے مدینے کی حدود سے باہر کی، اس زمین کی جو انتہا ہوتی، مدینے کی انتہا جہاں ہوتی، اس زمین کے پاس وہ رکا رہے گا. پھر مدینہ کیا ہوگا؟ 3 مرتبہ مدینے کے اندر زلزلے کی کیفیت پیدا ہوگی. تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ جو بھی منافق مرد یا منافق عورت ہوں گی وہ مدینے سے نکل کر چلے جائیں گے. تو اس طرح ہوگا یہ کہ جس طرح بھٹی لوہے کی گندگی کو نکال باہر کرتی ہے، مدینہ اپنی گندگی کو اس وقت نکال باہر کرے گا. اور اس دن کو جو ہے یوم الخلاص، نجات کا دن کہا جائے گا. تب حضرت ام شریک نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ عرب اس دن کہاں ہوں گے؟ یہ جو فتنے بتائے جا رہے ہیں عرب، ان کا مقابلہ اللہ کے نبی بیان کریں گے کہ عرب اس وقت بہت تھوڑے رہ جائیں گے.
عرب جو ہے بہت تھوڑے رہ جائیں گے، اور ان میں کہ مکمل تقریباً لوگ ہوں گے اس وقت بیت المقدس کے مقام پر ہوں گے، اس میں کہ اکثر لوگ جو بیت المقدس کے مقام پر ہوں گے، اور ان کا امام ایک نیک آدمی ہوگا۔ اسی درمیان حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، نیک آدمی سے مراد وہی مہدی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام اترنے کے بعد جو ہے حضرت عیسیٰ آگے بڑھیں گے، حضرت عیسیٰ آئیں گے، مہدی پیچھے ہٹ کر نماز کے لیے آگے بڑھانا چاہیں گے، لیکن حضرت عیسیٰ کے کہنے پر وہی نماز پڑھائیں گے۔ جب نماز سے فارغ ہوں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ دروازہ کھولو، دروازہ کھولو سے مراد شہر کے دروازے کھولو۔ جب کھولا جائے گا تو اس کے پیچھے دجال موجود رہے گا، اور دجال کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے، جن میں سے ہر ایک کے پاس جو ہے بالکل اس سے نقش و نگار والی تلواریں ہوگی ہر یہودی کے پاس۔ جب دجال دروازہ کھلنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو حدیث کے الفاظ میں کہا کہ ویسے گھل جانا چاہے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے، تب اور بھاگے وَيَنْطَلِقُ حَارِبًا، اور وہاں سے نکل کر بھاگنے کی کوشش کرے گا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مار مجھے تیرے اوپر دی ہے کہ جس سے تو بچ کر جا نہیں سکتا آج۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیچھا کریں گے تو کیا ہوگا؟ مشرقی دروازہ باب اللد کہتے ہیں، وہاں اسے پائیں گے اور وہاں اس کو قتل کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یہودیوں کو شکست دے دیں گے، جن کے مہدی کی نگرانی میں یہودیوں سے لڑ رہے ہوں گے، حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد ان یہودیوں کو شکست ہو جائے گی۔ اور پھر ہوگا یہی کہ جو بھی یہودی کسی چیز کے پیچھے چھپنا چاہے گا تو کوئی بھی چیز، چاہے درخت ہو، پتھر ہو، دیوار ہو یا جانور ہو، سب کے سب پکار کر کہیں گے مسلمان یہ یہودی میرے پیچھے کھڑا ہے، تم اس کو قتل کر دو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے دجال کے بارے میں یہ بھی کہا کہ اس کے دن جو ہوں گے ابتدا میں 40 سال کا دن ہوگا، پھر اس کے بعد سال جو ہے آدھے سال کے برابر رفتار جو ہوگی، السنہ کنصف السنہ، پھر سال جو ہے آدھے سال کی طرح گزرے گا، والسنہ کالشہر، اور سال جو ہے ایک مہینے کی طرح گزرنے لگے گا۔ اس کے بعد اس کے بعد دجال کے بعد والشہر کالجمعہ، اور مہینہ جو ہے یعنی حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ جب وہ آئے گا تو 40 سال کا ایک دن ہوگا، پھر ایک سال جو ہے آدھے سال کی طرح ہوگا، پھر ایک سال ایک مہینے کی طرح ہوگا، اور پھر ایک مہینہ ایک جمعہ کی طرح، اور اس کا آخری جو دن ہوگا ایک ہلکے سے جو ہے مطلب چنگاری کی طرح ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری صفات اس کی بیان کی۔ بیان کرنے کے بعد جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بھی کچھ اور چیزیں بیان کی، کہا کہ اس کے آنے سے پہلے 3 سال پہلے جو خوب قحط سالی عام ہوگی، اس کے آنے سے 3 سال پہلے خوب قحط سالی عام ہوگی، ساری باتیں بیان کی۔ یہ یوں کہیے کہ دجال کے بارے میں بہت مختصر سا ایک تصور۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ دجال کی حقیقت کیا ہے، وہ ایک انسان ہے، اس کی صفات کیا ہیں، وہ کب آئے گا، اس کی حالت کیا ہوگی، یہ ساری باتیں اتنی تفصیل کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ یہ ایمان کا معاملہ، اس پر ایمان لانا ہے۔ لیکن مولانا وحید الدین خان صاحب کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں، اس دجال کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے، یہ اصل میں جو ہے دیکھنے کی اتنی واضح اور اتنی زیادہ حدیثیں، اور یہ بھی بتاؤں میں نے پوری حدیثیں نہیں نقل کی، دجال کے بارے میں اور بھی حدیثیں ہیں، لیکن جتنی نقل کی آپ خود سنتے رہے کتنی حدیثیں ہیں۔ اتنی ساری حدیثوں کے بارے میں مولانا وحید الدین خان نے لکھا ہے، قیامت کا الارم صفحہ نمبر 116، کہتے ہیں دجال کے بارے میں حدیث کی کتابوں میں بہت سی روایتیں آئی ہیں، ان روایتوں میں دجال کی انوکھی صفات بتائی گئی ہیں، لوگ ان صفات کو لفظی معنی یعنی لٹرل سینس میں لے لیتے ہیں، اس لیے ابھی تک وہ دجال کی شخصی آمد کے منتظر ہیں، حالانکہ اس معاملے میں اب وقت انتظار کا وقت نہیں بلکہ دجال کے مقابلے میں اپنا کردار ادا کرنے کا وقت ہے۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ لوگ ابھی انتظار کر رہے ہیں کہ ویسا دجال آئے گا، یہ ویسا دجال نہیں آئے گا، یہ تو جو ہے صرف کہتے ہیں آگے چل کر اسی میں یہ بلا شبہ تمثیل کی ایک زبان ہے۔ کہتے ہیں جتنی بھی باتیں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک مثال کے الفاظ، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں یہ تمثیل ہے، حقیقت نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ۔ ہم واپس لوٹیں گے اس کی طرف، لیکن یہ کہنا ہے کہ دجال کی وہ جو حقیقت لوگ سمجھ رہے ہیں یہ اس سے مراد نہیں ہے۔ آگے اور لکھیں صفحہ نمبر 109 پر دجال کیا ہے، کہتے ہیں دجال کسی پر اسرار شخصیت کا نام نہیں، یہ دراصل یاجوج اور ماجوج کے ذریعے پیدا شدہ عظیم مواقع کا منفی استعمال کرنے والے کا دوسرا نام ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا، ان کا اپنا یہ ہے کہ یاجوج ماجوج جو قرآن میں آئے ہیں اس سے مراد جو ہے یہ یورپی اقوام ہے، یورپینز، اور یورپینز نے جو ہے ترقی کی ہے، جو مختلف ذرائع اور وسائل ایجاد کیے ہیں، ان کو مس یوز کیا جائے گا۔ جو بے دین لوگ ہوں گے
بے دین یعنی اس مسلمانوں سے باہر کے لوگ ہوں گے، وہ لوگ جو ہے ان سارے وسائل کو استعمال کر کے کلچر پورا جو ہے انٹرٹینمنٹ کلچر بنا لیں گے، پورا کا پورا انٹرٹینمنٹ کلچر ہو جائے گا۔ یہ جو ذرائع تھے ان کے ذریعے اللہ کی معرفت اور پہچان حاصل کرنے کے بجائے دنیا میں مست اور مگن ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائیں گے۔ ذرائع کے منفی استعمال کریں گے، مثبت استعمال، پازیٹیو کے بجائے نیگیٹو یوز کریں گے۔ یہی اصل دجال ہے، یعنی ذرائع کا منفی استعمال جو ہوگا یہی دجال ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور دوسری چیز انہوں نے ایک اور لکھی ہے، میں آپ کے سامنے ایک اور عبارت پڑھ کے سناتا ہوں۔ صفحہ نمبر 120 میں کہتے ہیں دجالیت مذہبی استحصال کا فتنہ ہے۔ دوسری طرف جو دیندار لوگ ہوں گے وہ کیا کریں گے، ان مواقع کو استعمال کر کے دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کے بجائے ان مواقع کو استعمال کر کے لوگ اپنی حکومت اور اپنی بادشاہت کی باتیں کیا کریں گے۔ اس کو میں آگے چل کر واضح کروں گا کہ ان کے اپنے دعوے کے مطابق یہ جو دجال کا زمانہ ہے، جو مہدی کا زمانہ ہے، اس سے متعلق ان کا کہنا یہ ہے کہ دین پورا کا پورا اجنبی ہو جائے گا، اور اس طرح اجنبی ہو جائے گا کہ کوئی آدمی اپنے بلبوتے پہ دریافت نہیں کر سکے گا۔ دین کے نام پہ کام کرنے والے پورے کے پورے منافقت کا شکار ہو جائیں گے، پوری امت، یہ میں بتاؤں گا آپ کو آگے چل کر الفاظ ان کے، تو پوری امت منافقت کا شکار ہو جائے گی، اور اس کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ حقیقت کو دریافت کرنے کا کوئی معاملہ نہیں رہ جائے گا۔ تو کیا ہوگا، نئے ذرائع کو استعمال کر کے دین کی تبلیغ کرنے کے بجائے لوگ کیا کریں گے، مذہب کو یعنی دین کو جو ہے سیاسی ایک تصور یا سیاسی کہیے، اس کا ایک سیاسی نظریے کی حیثیت اس کو دے دیں گے اور سیاسی غلبے کی فکر میں لگ جائیں گے۔ یہ ان کا اپنا، یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی جو ہے دجالیت ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا، دجال کی جو حقیقت کتاب و سنت میں آئی ہے یہ دجال نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے جو ہے، اور دجال کا فتنہ کیا ہے یہ بھی سنا دیتا ہوں۔ حدیث میں کئی فتنے گزرے، ان کی نظر میں دجال کا فتنہ کیا ہے۔ کہتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ شیطانی اغوا کا اصل نشانہ، اغوا کہتے ہیں گمراہ کرنا، شیطانی اغوا کا اصل نشانہ یہ ہے کہ وہ انسان کو شکر کے راستے سے ہٹا دے، کسی خوبصورت تدبیر کے ذریعے وہ انسان کو ناشکری کے فتنے میں مبتلا کر دے۔ ہدایت اور گمراہی دونوں کا اصل خلاصہ یہی ہے۔ ہدایت یہ ہے کہ آدمی شکر کے احساس میں جینے والا ہو، اس کے مقابلے میں گمراہی یہ ہے کہ آدمی کا دل شکر کے جذبات سے خالی ہو جائے۔ شیطان یہی کام ہمیشہ کرتا رہا ہے، لیکن بعد کے زمانے میں شیطان کے لیے یہ ممکن ہو جائے گا کہ وہ لوگوں کو زیادہ بڑے پیمانے پر شکر خداوندی کے راستے سے ہٹا سکے۔ اسی لیے حدیث میں اس فتنے کو دجال یا دجالیت سے تعبیر کیا گیا، یعنی ناشکرے بن جائیں گے لوگ، یا یہ جو نئے جو ذرائع ہوں گے ان کا منفی استعمال کرنے والے لوگ کیا کریں گے، لوگوں کو ناشکرا بنا دیں گے۔ جو غیر مسلم ہوں گے وہ بھی اللہ کے ناشکرے ہوں گے، مسلمان بھی کیا کریں گے، ان نئے ذرائع کو استعمال کر کے جو ہے دنیا میں دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کے بجائے دنیا سے لڑائی کا ماحول پیدا کر لیں گے۔ ان کے اپنے کے الفاظ کہہ رہا ہوں، لڑائی کا ماحول پیدا کر لیں گے۔ اس طرح جو مثبت مواقع تھے ان کا استعمال صحیح ڈھنگ سے نہ کر کے اللہ تعالیٰ کے ناشکرے بن جائیں گے۔ یہی دجال کا فتنہ ہے۔ اب یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی لمبی چوڑی بات آپ کے سامنے ذکر کی دجال کے بارے میں، کہیں ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے اس کتاب سے 2 حوالے ایسے نقل کرتا ہوں جس میں انہوں نے جو ہے صفحہ نمبر 104 صاف الفاظ میں لکھا ہے، دجال اور مہدی دونوں میں حدیث کا جو مسئلہ ہے اس سے صاف انکار ہے، اور اس کے بجائے اپنے ہی ایک نئی تفسیر دیتے ہیں۔ دیکھیے کہتے ہیں جدید وسائل کا منفی استعمال کرنے والے کا علامتی نام دجال ہے، اور جدید وسائل کا مثبت استعمال کرنے والے کا علامتی نام مہدی ہے۔ ایک لفظ میں اگر کہیں، زیادہ کہانی کی ضرورت نہیں، ایک۔ اور یہی بات انہوں نے، یہ صفحہ نمبر 104 ہے قیامت کا الارم، یہی بات انہوں نے صفحہ نمبر 107 پر بھی لکھی ہے۔ دیکھیے بعد کو دجال اور مہدی اور مسیح کی صورت میں جو کردار وجود میں آئیں گے، یعنی دجال، مہدی اور مسیح، اور ان کے پاس مہدی اور مسیح ایک ہی ہے، تو کہ دجال اور مہدی کی صورت میں جو کردار وجود میں آئیں گے وہ انہی مواقع کے استعمال کا نتیجہ ہوں گے، صرف اس فرق کے ساتھ کہ دجال ان جدید مواقع کا استعمال منفی انداز میں کرے گا، اور مہدی یا مسیح ان جدید مواقع کا استعمال مثبت انداز میں کریں گے۔ یہ جو ہے ان کے پاس دجال اور جو ہے مہدی کے بارے میں تصور ہے۔ وہ یوں کہیے کہ اسلامی شریعت نے ایمان کی جو باتیں رکھی، ایمان کی جو بنیادی باتیں رکھی ہیں، ان باتوں میں سے ان 2 بنیادی باتوں سے بھی ان کو انکار ہے۔
وہ نہیں مانتے ہیں مہدی کے بارے میں، مہدی کو ایک مہدی کی شخصیت کی حیثیت سے مانتے ہیں، لیکن اس کا تعارف، اس کا کام، اس کی شخصیت سے متعلق جو باتیں ہیں حدیث میں جو آئی ان میں سے کسی سے ان کو کچھ لینا دینا نہیں. اپنی ہی طرف سے ایک نیا کردار، ایک نیا یوں کہیے کہ شخصیت کو ذہن میں رکھ کر ڈیزائن کر رہے ہیں. گویا رائٹر جس طرح کسی کو سامنے رکھ کر ایک کہانی لکھتا ہے، ایک کردار جو ہے کریٹ کرتا ہے، ایسا جو ہے اپنے ذہن سے انہوں نے کریٹ کیا. کیوں کیا ہے یہ میں انشاءاللہ آگے چل کر بیان کروں گا. یہ کچھ چیزیں ہیں اس کتاب میں. انہوں نے اصل میں پانچ بنیادی جو قیامت کی نشانیاں بہت ساری، 5 بنیادی قیامت کی نشانیوں کو لے کر انہوں نے یہ ساری باتیں لکھی ہیں. کون سی؟ سب سے پہلے یاجوج ماجوج، دوسرا جو ہے دجال، اس کے بعد مہدی، اور اس کے بعد عیسیٰ ابن مریم، اور اس کے بعد ایک اور چیز انہوں نے جو ہے ذکر کی ہے، وہ ہے موسمیاتی تبدیلی. یعنی موسم کے اندر جو تبدیلی آتی ہے، یہ انہوں نے کسی حدیث کے ایک لفظ سے استدلال کر کے اپنے لیے استعمال کیا، وہ فی الوقت ہمارے لیے مطلوب نہیں. لیکن یہ جو باقی 4 چیزیں ہیں، چاروں معاملات میں احادیث میں جو باتیں آئی ہیں ان سے کھلے طور پہ اختلاف ان کو ہے. اب یہ سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، 2 سوال یہاں اہم ہیں. وہ اس کی توجیح کیا کرتے ہیں، یہ کوئی ایشو نہیں ہے، وہ بات کا مسئلہ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان چاروں کے بارے میں جو احادیث آئی ہیں، ان احادیث کا کھلے الفاظ میں کہیے کہ انکار ہے، یا ان سے جو ہے مطلب ان کو اختلاف ہے، ان کو قبول نہیں کرتے ہیں. اور یہ بجائے خود جو ہے یہ کفر کے درجے کی بات ہے. ہم ان کو کافر نہیں کہتے. کافر کہنے کے لیے شریعت کی نظر میں اصول و ضوابط ہیں، جب تک وہ پورے نہیں ہوتے اس وقت تک کسی فرد پر کفر کا فتویٰ فرد پر نہیں لگتا. لیکن بات پر جو کفر کا مسئلہ ہے، بات پر، قول یا فعل پر کفر کا حکم ہر دم لگے گا اور ہر دم لگنا چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو جب بھی یہ بات کی جاتی ہے، ایک اور مسئلہ آپ کے سامنے ذکر کر دوں، جب یہ ساری باتیں کی جاتی ہیں تو ایک ان کے پاس انداز ہے، کہتے ہیں یہ روایتی مولوی، یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایک طعنہ ہی ہے. مطلب یہ ہوا کہ روایتی مولوی کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہی باتیں جو گھسی پٹی باتیں، وہی باتیں کرنے والے لوگ ہیں، ان کے ذہن، ان کے اندر جو ہے کچھ نیا سوچنے کا مادہ نہیں. یہ بات یاد رکھیں، جن کو مولانا روایتی مولوی کہتے ہیں وہ لوگ بھی الحمدللہ بہت اونچی ذہنی صلاحیت کے مالک ہیں. لیکن فرق یہ ہے کہ وہ یہ فرق جانتے ہیں کہ دماغ کہاں استعمال ہونا چاہیے، کہاں نہیں ہونا چاہیے. یہ فرق ہے اصل میں. اور ان معاملات میں، عقیدے کے معاملات میں اور عقیدے کی ان ساری تفصیلات کے اندر آدمی کو روایتی ہی ہونا ہے، اسی کا حکم ہے. حکم یہی ہے کہ وہ روایتی ہی بنے. یہاں جو ہے آدمی اجتہاد کرے، اس کی بات کتاب و سنت میں کہیں نہیں آئی. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. تو یہ بات آپ کے سامنے بتاؤں کہ مولانا اس سے مراد کیا لیتے ہیں. یہ خود ایک دلچسپ موضوع ہے، اور اگلا ہمارا جو درس ہوگا وہ اسی پر ہوگا، اور وہی اس کتاب قیامت کا الارم کا جو ہے ایک بہت اہم پہلو ہے جو ہم آپ کے سامنے جو ہے لانا چاہیں گے کہ اس سے مراد انہوں نے کیا لیا. جب ان ساری حقیقتوں سے انکار ہے تو جو باتیں یہ کہہ رہے ہیں اس سے کہنا کیا چاہتے ہیں، کیا پیغام دینا چاہتے ہیں. جب اللہ کے نبی نے کہا ہے تو یہ نشانیاں موجود ہیں، اس سے مراد کیا ہے ان کے پاس، یہ ہم سمجھیں گے انشاءاللہ. لیکن اس وقت تک آگے جانے سے پہلے ایک بہت اہم مسئلہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. وہ مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے ساری جو احادیث آئی تھی ان کا انکار کیوں کیا. اس کا ایک بنیادی سبب انہوں نے ذکر کیا ہے. کہتے ہیں کہ اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ یہ سب کے سب جو ہے تمثیل ہے، مثال. یہ مثال ہیں، لوگوں نے اسے حقیقت پر محمول کر لیا، اس لیے وہ یہ تصور ان کے پاس بل گیا جو غلط ہے ان کے کہنے کے مطابق. جبکہ یہ سب کے سب مثال ہیں، اس کا مفہوم ہی کچھ اور ہے. میں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں صفحہ نمبر 116 اور 117. صفحہ نمبر 116 117 کہتے ہیں، ہیڈنگ دی ہے انہوں نے، آثار قیامت کی روایات کو تمثیل پر محمول کرنے کا سبب. میں پہلے ایک پیراگراف ہے، سمجھیے 1-2 پیراگراف اس کو پڑھ لیتا ہوں. پڑھنے کے بعد بہت اہم سوال کچھ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ کہنا چاہتے ہیں کہ میری نظر میں یہ ساری جو آثار قیامت کی جتنی احادیث آئی ہیں، جو بھی باتیں، یہ سب مثال ہیں، صرف حقیقت نہیں. آدمی کہے تو آدمی مراد نہیں ہے، سر کہیں تو سر مراد نہیں، بال کہیں تو بال مراد نہیں، آنکھ کہیں تو آنکھ مراد نہیں. یہ سب کے سب صرف مثال ہیں. ایسا کیوں ہے؟ کہتے ہیں اس بحث کا ایک فیصلہ کن پہلو یہ ہے کہ قرب قیامت کے بارے میں قرآن میں واضح بیانات موجود ہیں. مثلا فرمایا کہ قیامت بالکل اچانک واقع ہوگی. سورہ اعراف میں اللہ نے یہ کہا، اور یہ کہا ہے اللہ تعالیٰ نے قیامت اچانک آئے گی. اسی طرح قرآن کی ایک اور آیت میں ہے کہ بے شک قیامت آنے والی ہے، میں اس کو مخفی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے. ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیها لتجزی کل نفس بما تسعی. سورہ طٰہٰ کی ہے، یہ بھی آیت ہے.
اس آیت کی تفسیر میں ابن کثیر نے عبداللہ ابن مسعود کا یہ قول نقل کیا ہے، کتمتها من الخلائق حتى لو استطعت ان اکتمها من نفسی لفعلت، کہ اللہ تعالیٰ یہ کہا کہ میں نے یعنی معنی آیت کا یہ ہے کہ میں نے ساری مخلوقات سے قیامت کا جو علم ہے اسے چھپا کر رکھا ہے، یہاں تک کہ اگر ایسا ممکن ہوتا کہ اپنے آپ سے بھی چھپا سکتا تو میں چھپا لیتا۔ یہ کس نے کہا؟ عبداللہ ابن مسعود نے کہا۔ یہ بات جو ہے سند کے اعتبار سے تحقیق کا تقاضا کرتی ہے، میں اس کی تحقیق نہیں کر سکا اس لیے کہ یہ مسئلہ ہمارے لیے نہیں ہے، آگے مسئلہ ہمارے سامنے ہے۔ کہتے ہیں اب یہ بات انہوں نے ذکر کر دی، گویا کیا معلوم ہوا؟ ان آیتوں سے معلوم یہ ہوا کہ قیامت ایک دم اچانک آئے گی، ایک دم اچانک آئے گی۔ اب اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے، علماء اصول کا موقف یہ ہے کہ اگر کوئی حدیث قرآن سے متعارض نظر آئے، کوئی حدیث قرآن سے ٹکراتی ہوئی نظر آئے تو قرآن کو اصل قرار دیا جائے گا اور حدیث کی تعویل کی جائے گی۔ ایسی حالت میں خالص علمی اعتبار سے تعویل کی صرف ایک بنیاد، اور وہ یہ کہ اس معاملے میں قرآن کے بیان کو اصل قرار دیا جائے اور حدیث کے بیان کو تمثیل پر محمول کیا جائے۔ اس تعارض کو ختم کرنے کی دوسری کوئی اور صورت نہیں ہے۔ میں اس عبارت کو بہت دیر تک بیٹھ کر سمجھنے کی کوشش کرتا رہا۔ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ قرآن میں یہ ہے کہ اچانک قیامت آئے گی، اور آثار قیامت کو اگر گویا حقیقت پر محمول کر لیں گے تو کیا ہوگا؟ قیامت آئے گی تو سب لوگوں کو معلوم ہوگا، بھئی عیسیٰ آ گئے، اب مہدی آ گئے، اب فلاں آ گئے، یہ تو اب قیامت آ رہی ہے، لوگوں کو معلوم ہوگا، پورا سب کچھ معلوم ہوگا۔ تو اس طرح کیا ہو جائے گا؟ قرآن سے معلوم ہوتا ہے وہ اچانک آئے گی، حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک دم کھل کر آئے گی بظاہر ان کی اپنی سمجھ کے مطابق۔ اس لیے قرآن اور حدیث میں ٹکراؤ ہے، یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ یہاں کئی سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس نبی نے یہ نشانیاں ان الفاظ میں بتائیں وہ نبی خود یہ آیت پڑھنے والے تھے کہ قیامت اچانک آنے والی ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ساری تفصیل نشانیاں بتائی ہی کس لیے؟ اگر قیامت کو جیسے قرآن کی آیت کا مفہوم مولانا سمجھ رہے ہیں اور نشانیاں بتانے سے وہ سمجھ رہے ہیں قیامت کا علم ہو جائے گا، اگر ایسا سمجھ رہے ہیں تو پھر سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کس لیے نشانیاں؟ یہ تو ایک طرح سے براہ راست وہی اعتراض ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور اگر کہہ لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نشانیاں بتائی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتائی ہیں لیکن مثال کے انداز میں بیان کی، مثال کے طور پہ بیان کی ہیں کہ لوگ جو ہے حقیقت سمجھ کر انتظار کرتے رہیں گے قیامت اچانک آ جائے گی، حالانکہ مثال کی زبان میں یہ واقعے پہلے پیش آ چکے ہوں گے جیسے یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ تو ہمارا اپنا سوال یہ ہے کہ جب حدیث کا مقصد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ یہ صرف مثال کے انداز میں بیان کی جائے تاکہ لوگوں کو پہلے سے معلوم نہ ہو کہ قیامت آ رہی ہے، تو آپ نے یہ کتاب لکھ کر کیا کارنامہ انجام دیا؟ کیوں لکھی کتاب آپ نے؟ یہ کیوں لوگوں کو آپ بتانا چاہ رہے ہیں کہ قیامت آ رہی ہے، بیدار ہو جاؤ، اٹھ جاؤ، کیوں کہہ رہے ہیں جب آپ کے اپنے قول کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمثیل کی زبان میں بولنا چاہ رہے ہیں تاکہ قرآن کا مفہوم باقی رہے کہ اچانک آئے گی قیامت؟ تو پھر آپ قوم کو جگانے کا کام کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کے مقصد کے خلاف ہو گیا، رسول کے مقصد کے خلاف ہو گیا۔ اگر آپ کی تعویل مان لی جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ جو ہے ظاہری استعمال نہیں کیے، تمثیل کی زبان استعمال کی تاکہ لوگوں کو قیامت اچانک ہی آئے، لوگوں کو معلوم حقیقت کے طور پہ نہ آئے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کتاب لکھ کر کیوں جگا رہے ہیں لوگوں کو؟ اللہ تعالیٰ کا، آپ کے الفاظ میں اگر کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو مقصد ہے اس مقصد سے آپ اختلاف کر رہے ہیں، یہ بہت بڑا۔ اور ان سب سے بڑھ کر ایک سیدھا سا سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہتے ہیں انا افصح العرب بید انی من قریش، میں جو ہے عرب کا فصیح اللسان انسان ہوں اور قریش جو سب سے اچھی زبان بولنے والے ان میں سے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے مطلب اگر مقصد یہی ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمثیل دینے کے لیے بہت سے طریقے، مثالیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دی ہیں۔ اس چیز کو تمثیل پر محمول کرنے والی جو بات کہی جا رہی ہے، یہ عربی زبان کے مطابق ایسی تمثیل، یہ تمثیل ہی نہیں کہلاتی۔ معیار پہ اگر عربی زبان کے معیار پہ تول کر دیکھیں تو تمثیل کا ایک پیرایا ہوتا ہے، تمثیل کا ایک اسلوب ہوتا ہے، ایک انداز ہوتا ہے۔ تمثیل ایسی کبھی نہیں ہوتی جیسی جو احادیث میں آئی ہے، رجل بھی ہے، سر بھی ہے، اس کا جو ہے پانی سے، سر سے پانی بھی ٹپک رہا ہے حضرت عیسیٰ کے، اس کے دجال کے سر کے بال جو ہے، یہ جو باریکیاں اتنی دی گئی ہیں، مثالوں میں باریکیاں کبھی نہیں آتی۔ یاد رکھیں یہ مسئلہ، مثال جو ہوتی ہے مجمل کلمات آتے ہیں، اس میں مجمل عبارتیں آتی ہیں جو خود لفظ دلالت کرتا ہے کہ اس میں اس کا ظاہری لفظ نہیں، اس کے پیچھے کوئی اور حقیقت مراد ہے۔ اتنی باریکیوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں اور آپ کہیں اس کو تمثیل ہے، حقیقت میں اگر کسی عرب کے سامنے، عربی دان کے سامنے ان الفاظ کو پیش کر کے کہیں کہ یہ جو ہے
بولنے والا اس سے تمثیل مراد لے رہا ہے تو آدمی کہے گا کہ بولنے والے کو عربی اسلوب نہیں معلوم ہے. اگر کوئی آدمی کوئی عربی زبان کے اصولوں کے مطابق ان حدیثوں کو پڑھ کر آپ کہیں یہ سب تمثیل ہے تو وہ کیا کرے گا؟ کہے گا کہ تمثیل کا اسلوب ہے ہی نہیں عربوں کے پاس کہ تمثیل میں جو اتنی باریکی یہ ساری چیزیں جو ہے ایسے بیان کی جائیں. ایک اور سب سے بڑھ کر جو ہے یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بہت ساری بتائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری قیامت کی نشانیاں بتائیں. مولانا نے اس میں سے جو ہے 4 بڑی نشانیاں منتخب کی اور حدیث کتاب کے دوران مختلف مقامات پہ کچھ اور نشانیوں کا، خاص طور پہ کتاب کے اخیر میں کچھ اور نشانیوں کا تذکرہ کیا ہے اور ان سب کی تعویل کی ہے. یہ بھی تمثیل ہے، وہ بھی تمثیل ہے. اب اگر اس کو مان لیں کہ ساری نشانیاں، سوال یہ ہے کہ کیا صرف یہی نشانیاں تمثیل ہیں یا پوری نشانیاں تمثیل ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی میری بعثت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے. یہ بھی ایک مثال ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی بعثت مراد نہیں ہے، یہ کسی اور کی بعثت مراد ہے. یہ کہہ سکتے ہیں کس حد تک جائیں گے؟ اور ان سب سے بڑھ کر یہ کہ اس قرآن کو یا اس حدیث کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پڑھا ہے. سوال یہ ہے کہ صحابہ میں سے کس نے آپ کی طرح اس کو تمثیل کے انداز میں پر محمول کیا؟ اب آپ کی اس دعوے کے مطابق جو آدمی اس کو حقیقت پر محمول کرتا ہے گویا اس نے اس کو سمجھا ہی نہیں. اور اگر یہ حق ہے آپ کی بات تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نعوذ باللہ براہ راست صحابہ پر جو ہے ناسمجھی کا الزام آپ لگا رہے ہیں. صحابہ پر جو ہے قرآن کو یا اس حدیث کو نہ سمجھنے کا الزام آپ لگا رہے ہیں. یا اگر آپ مانتے ہیں کہ نہیں صحابہ سمجھتے تھے، میں سمجھ رہا ہوں، تو پھر آپ وہ کہہ رہے ہیں جو دنیا والے کہتے ہیں کہ قرآن اور اس کی جو ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن اور احادیث کی تفسیر ہر زمانے کے اعتبار سے نہیں ہو سکتی ہے. ہر زمانے کے اعتبار سے صحابہ سمجھتے تھے ایک تفسیر وہ صحیح ہے، ہمارے زمانے میں ایک تفسیر ہو رہی ہے وہ صحیح ہے. اذان ہو رہی ہے، درس روک لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. اذان سے پہلے ہم لوگ اس نقطے پر بات کر رہے تھے کہ اگر مولانا کے کہنے کے مطابق اگر تمثیل پر محمول کر لیں تو پھر جو ہے اس قرآن کو، اس حدیث کو صحابہ نے بھی پڑھا تھا. اب آپ تو یہ کہیں کہ صحابہ نے بھی اسے حقیقت پر محمول کیا اور حقیقت پر ہی محمول کیا ہے صحابہ نے، تو آپ کے مطابق جو ہے انہوں نے ان نصوص کو سمجھا ہی نہیں. بہت بڑا الزام ہے صحابہ پر. یا اگر آپ یہ حد ادب ملحوظ رکھتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ نہیں صحابہ نے سمجھا تھا، وہ اپنے زمانے کے حساب سے صحیح تھا، ہمارے زمانے کے حساب سے اس کا مفہوم یہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمانے کے اعتبار سے شریعت کی تفسیر بدلتی رہتی ہے. اور یہ بات کسی نے نہیں کہی. یہ بات جو ہے غلط بات، ایسی کوئی بات شریعت میں نہیں ہے. شریعت کے جو عقائد خاص طور پہ ہیں، ہاں مسائل کے اندر جو باریکیاں ہوتی ہیں وہ جو ہے زمان و مکان کے اعتبار سے مسائل کے اندر جو ہے ایسی تبدیلی آ سکتی ہے کہ جن مسائل کو اللہ تعالیٰ نے علت کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے، وہ علت موجود رہے گی حلال ہوگی، وہ علت موجود رہے گی چیز حرام ہوگی، وہ علت موجود نہ رہے تو وہ حرام ہوگی. ایسا مسائل میں ہو سکتا ہے. عقائد ہر زمانے اور ہر علاقے کے لیے ہمیشہ سے ایک ہی رہیں گے. آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں صحابہ کا جو سمجھے تھے صحیح تھا، میں جو کہہ رہا ہوں وہ بھی صحیح ہے، تو یہ دونوں کے دونوں جو ہے صحیح نہیں ہو سکتے. یہ بہت بڑی بات ہے جو آپ کو جو ہے سمجھنی چاہیے. اور سب سے بڑھ کر آخر میں ایک بات یہ بھی ذکر کروں میں آپ کے سامنے کہ یہاں انہوں نے ایک اور عجیب و غریب بات جو لکھی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ علماء اصول کا یہ موقف ہے کہ اگر کوئی حدیث قرآن سے متعارض نظر آئے تو قرآن کو اصل قرار دیا جائے گا اور حدیث کی تعویل کی جائے گی. ہمیں تو نہیں پتا کہ علماء اصول میں سے کس نے یہ لکھا ہے، اس لیے کہ علماء اصول تو ہمیشہ سے یہ لکھتے آئے ہیں کہ صحیح احادیث جو ہوتی ہیں کبھی قرآن سے ٹکرا ہی نہیں سکتے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. اللہ کے نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بولتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی وحی، اور اللہ تعالیٰ کی وحی کے بارے میں اللہ نے کہا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے وحی آئی ہوتی تو اس میں اختلاف پایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی وحی میں ٹکراؤ نہیں ہو سکتا. تو علماء اصول تو اس مسئلے پر گفتگو کرتے ہیں، یہ ثابت کرتے ہیں کہ صحیح سنت قرآن سے ٹکرا ہی نہیں سکتی. اور آپ کہہ رہے ہیں علماء اصول کا یہ موقف ہے، یہ علماء اصول کا نہیں ہے. مولانا جن لوگوں کی تحریریں عام طور پہ پڑھتے ہیں اور جو یقیناً جو ہے عام طور پہ مفکرین ٹائپ کے لوگ ہیں، ان کے پاس اس قسم کی باتیں ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ منکرین سنت کا اصول ہے. یہ منکرین سنت کا اصول ہے جو یہ کہتے ہیں خاص طور پہ کہ میں آپ کے سامنے نقل کروں، معتزلہ کے پاس یہ اصول ہے. یہ اصول معتزلہ کے پاس رہا ہے.
ایسے ہی جو ہے بعد کے دور کے وہ عقلانیت زدہ لوگ جن کو احادیث کی تفصیلات پر اطمینان نہیں ہوا تو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں یہ قرآن سے ٹکراتی اس لیے ہم رد کریں. تو منکرین حدیث کی جو مختلف دور میں شکلیں رہی ہیں ان کے پاس یہ اصول رہا ہے. علماء اہل السنہ والجماعہ نے جب اس مسئلے پہ گفتگو کی تو یہ کہا کہ صحیح سنت قرآن سے نہیں ٹکرا سکتی، اس لیے کہ دونوں کے دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ جو بات مولانا کہہ رہے ہیں کہ قرآن اور اس کے درمیان ٹکراؤ ہے اس لیے تمثیل پر محمول کرنا ہی اس کا حل ہے، غلط بات ہے. ایسا نہیں ہے. اہل علم نے قرآن کی اس آیت کے مفہوم کو بھی باقی رکھا اور احادیث کے بارے میں بھی یہ بات لکھی، کہا یہ سب نشانیاں ہیں، وقتاً فوقتاً آتی جائیں گی، نصیحت حاصل کرنے والے نصیحت حاصل کرتے جائیں گے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد جب دین پوری دنیا کے اندر ایک طرح سے پھیل جائے گا، عام ہو جائے گا، پوری دنیا کے اندر اسلام ہی اسلام رہے گا، اس کے بعد پھر بگاڑ پیدا ہوگا. بگاڑ پیدا ہونے کے بعد لوگ دین سے اس قدر بے دین ہو جائیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک جو ہے زمین پر اللہ اللہ کہا جاتا رہا ہوگا. یعنی مطلب یہ ہوگا کہ لوگ اس قدر دین سے دور ہو جائیں گے. حدیث کی الفاظ میں اگر کہیں مکہ کعبۃ اللہ ویران ہو جائے گا، مدینے میں مسجد نبوی کے ممبر پر جو لومڑی آ کر پیشاب کرے گی. قیامت کی یہ ساری نشانیاں اللہ کے نبی نے بیان کی. تو جب اس وقت قیامت آئے گی تو وہ قیامت اچانک ہی آئے گی. کسی کو جو ہے دین سے جب تعلق نہیں ہوگا تو اس کی نشانیاں کسے کہاں پتہ رہیں گی. یہ بات بالکل واضح ہے. مولانا کا مسئلہ یہ ہے کہ ہر چیز کو اپنے انداز میں سمجھتے ہیں، اپنے ہی طور پہ وہ تعارض پیدا کرتے ہیں، اپنے ہی طور پہ اس کا حل بھی پیش کرتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ نہ ان کی سمجھ دین سے متعلق تھی، نہ وہ تعارض دین میں تھا، اور نہ ہی جو حل پیش کر رہے ہیں وہ دین کی روشنی میں. یہ ان کی اپنی سوچ اور ان کی اپنی فکر کی ایجاد ہے. کتاب و سنت سے اور سلف صالحین نے دین کو جو سمجھا اس سے اس کا کچھ لینا دینا نہیں ہے. تو بات بہت دور تک جائے گی. یہ کچھ ایسی بنیادی باتیں تھیں جن کا انکار کفر کے درجے میں جا سکتا ہے، جن کا انکار یا جن احادیث کا انکار یا جن میں سے ایک حدیث کا بھی انکار انسان کو کفر کے درجے تک پہنچا سکتا ہے. ان میں سے کچھ باتیں آج ہم نے آپ کے سامنے رکھی. اگلے درس میں انشاءاللہ اس کتاب کا جو اصل پیغام ہے، جو میسیج ہے، یہ کچھ ادھر ادھر سے ہم نے باتیں لی، لیکن ایک چیز ہوتی ہے کہ یہ ساری باتوں کے بعد وہ میسیج کیا دینا چاہتے ہیں. پوری کتاب کا ایک بنیادی پیغام ہوتا ہے، وہ میسیج کیا ہے، اور اس میسیج پر ہم لوگ انشاءاللہ اگلے ہفتے یا اگلے درس کے اندر گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اور آپ کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.